کا خوف. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمین سے تنکا اٹھاتے, کہتے کاش میں ایک تنکا ہوتا, کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون شخصیت, نبیوں کے بعد ساری کائنات میں روح زمین کے اوپر شان اور عظمت, مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بہترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. کیفیت کیا ہے, محنت میں لگے ہوئے ہیں, ایک ہی فکر ہے میرا رب میرے اوپر خوش ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا شہر کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے, کمزور ہے, نبینی ہے, میں اس کا پانی بھروں, میں اس کے کپڑوں کو دھو دوں, صفائی کر دوں. میں پہنچا, میرے جانے سے پہلے کوئی شخص کر چکا تھا. اگلے دن میں اس سے پہلے پہنچا. رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتا ہوں, خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کر کے دروازے سے نکل رہے تھے. ایسے کون کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, جس کے دل و دماغ کے اندر یہ آیت دھراتا رہے گا. کل قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک, لو اپنی کتاب اس کو پڑھو, حساب کرنے کے لیے تو اکیلا تو خود ہی کافی. کون سی کتاب؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. لکھنے والے کندھوں کے اوپر لکھ رہے. جب دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے پھر کیفیت حضرت عمر فاروق جیسی ہو جائے گی. آخری وقت ہے, آخری وقت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. نماز فجر پڑھائی, خنجر لگے, کثرت خلافت پہنچایا گیا, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. بیٹے نے سر گود میں رکھا, کہتے ہیں کہ میرا باپ کچھ کہہ رہا. یہ وہ باپ ہے مدینہ کی ایک سائیڈ سے آواز دیتا, دوسری سائیڈ تک آواز جاتی. اتنا بہادر نوجوان شخص آج زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے. حکیم دعائیں پلا رہے ہیں, زخموں کی طرف سے نکل رہی ہے. بیٹے نے خلیفۃ المسلمین باپ کا سر اپنی گود میں رکھا. کہتے ہیں میرا باپ کچھ بات کہہ رہا ہے. میں نے کان ساتھ لگایا, باپ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ دو, ہو سکتا ہے عرش والا عمر کے سر کو خاک کے اوپر دیکھ کر عمر کو معاف کر. کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوتا وہ عمر فاروق ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اے عمر جنت کے اندر میں تیرا محل دیکھ کر آیا ہوں, وہ عمر کبھی داری ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہو جائے اللہ کریم نے ساری کائنات کو معاف کر دیا ہے پر ایک شخص کو نہیں کیا. عمر کے دل کے اندر پھر بھی خوف ہو سکتا ہے وہ عمر تو خود ہی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی کسی کا کام آتا ہے, وہی صلہ رحمی کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر ان کی کیفیت ایسی ہوتی. پوچھا گیا جناب آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ آگے بیان کرنے والے عظیم انسان نے کہا 40 سال کا عرصہ مجھے یاد ہے. 40 سال کے اندر میری ایک نماز رہی ہے جو میں نے تکبیر اللہ کے ساتھ رکھی. ذرا اندازہ تو کرے میری اور آپ کی نمازیں کتنی ہیں جو تکبیر اللہ کے ساتھ, میری اور آپ کی نمازیں کتنی ہیں جو باجماعت, میری اور آپ کی کتنی نمازیں ہیں. ایک دن کے اندر جو ہم نے 5 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی وہی تکبیر اللہ کے ساتھ شخص نماز پڑھے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون شخص نہیں جانتا. ایک ہی وقت میں 700 اونٹ دینے والا
700 اونٹ. جب آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ دیے ہیں ان کی قبروں کو بھر دے. حضرت عثمان جلدی سے اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے حبیب، جو عثمان نے اونٹ دیے ہیں وہ کمرے ان کی بھری ہوئی ہوں، سامان سے لدے ہوئے ہوں گے. کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا خوف کتنا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد میں تشریف لاتے تو کب کبھی طاری ہو جاتے. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا، امیر المومنین 43 لاکھ مربع میل کا حکمران، آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کریم شہنشاہ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، کہیں اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو جائے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے. انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے برائی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، بہت جلد اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. ہم زندگی بھر یہ اپنی مشق بنا لے، یہ اپنا طریقہ بنا لے، ہاتھ سے چھوٹی بھی نیکی نہ جائے. زندگی بھر ہم یہ یاد رکھے کوئی ایسی برائی نہ کر بیٹھے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ کریم کا خوف رکھنے والے، اللہ کریم کا ڈر رکھنے والے بن جائیں. کل قیامت والے دن اللہ کریم ہمارا احترام پھر ہی فرمائیں گے، پھر ہی ہمیں خوف نہیں لگایا جائے گا اگر دنیا میں ہم خوف میں رہیں گے، اللہ کا ڈر رکھیں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.